اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو بے شمار عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ کا اظہار دنیا میں ہوا اور کچھ کا اظہار میدان محشر میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضور کی ظاہری زندگی میں ہر کسی کے نصیب میں سید عالم کی زیارت نہیں تھی، میدان محشر میں اولین و آخرین ساری دنیا ہمارے آقا اور ہمارے محبوب کی عظمت اور شانوں کو دیکھے گی، تو کچھ عظمتوں اور شانوں کا اظہار میدان محشر میں اللہ فرمائے گا۔ ان عظمتوں اور شانوں میں سے ہمارے محبوب کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمائے گا اور حضور اپنی امت کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر عطا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اچانک اپنا مبارک سر جھکایا اور تھوڑی سی اونگ فرمائی، نیند فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اوپر کیا اور سر اٹھایا، ثم رفع رأسہ متبسما، آپ مسکرا رہے تھے۔ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر قرآن کی وحی کا نزول شروع ہوا اور میں قرآن کریم کی ان آیات پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں جو ابھی نازل ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر حضور نے قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ پھر حضور نے پوچھا اتدرون ما الکوثر، فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ صحابہ سے حضور نے سوال کیا، فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا فإنہ نہر وعدنیہ ربی علیہ خیر کثیر وہو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ آنیتہ عدد النجوم، فرمایا کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے اور پھر فرمایا وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گی، اور پھر فرمایا کہ آنیتہ، اس کے جو پیالے ہیں، اس کے جو برتن ہیں، ان کی تعداد عدد النجوم، اتنی ہے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ یہ پوری تفسیر حضور نے سورۃ الکوثر کی خود بیان فرمائی۔ تو حوض کوثر جو ہے، حدیث پاک کے اندر جو بات آئی ہے، جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ اس نہر سے دو نالے پھوٹتے ہیں جو میدان محشر میں اس حوض میں آ کر گریں گے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دو پرنالے جو میرے حوض میں گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے ایک چاندی کا ہے۔ یعنی یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے یہ جنتیوں کو اور حضور کی امت کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان محشر میں اللہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں تو پیئیں گے، وہ تو ایک کوثر نامی نہر اللہ نے ہمارے محبوب کے صدقے میں اصل میں عطا ہوئی تھی۔ انا اعطیناک الکوثر، حضور کو عطا ہوئی تھی، پھر حضور کے صدقے سے ساری امت کو اس کوثر کا پانی ملے گا، ہر جنت میں ہوگی، لیکن خاص طور پر یہ پانی اللہ اس جنت کی نہر سے نکال کر میدان محشر میں ایک حوض ہوگا، دو پرنالے اس میں آ کر گریں گے، اس پانی سے پیالے بھر بھر کے اللہ کے محبوب اپنی امت کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حوض کوثر کی وضاحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح فرمائی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی علیہ الرحمہ، امام قرطبی، آپ فرماتے ہیں کہ حوض دو ہوں گے، ایک پل صراط سے پہلے ہوگا، ایک پل صراط کے بعد ہوگا۔ بعض علماء نے کہا حوض ایک ہے، بعض نے کہا دو ہیں، بعض نے کہا پل صراط سے پہلے ہوگا، جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے ہزاروں سال کی پیاس لگی ہوئی ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، بعض نے کہا یہ پل صراط کے بعد ہوگا۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ میدان محشر میں ایک حوض ہوگا جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب وہاں پر موجود ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر تمہارا استقبال کروں گا اور تمہارا وہاں انتظار کروں گا۔ یہ حضور کی شفقت ہے اپنی امت پر، فرمایا کہ میں اپنے حوض پر جا کر اپنی امت کا انتظار کروں گا کہ کون کون آئے گا وہاں سے آ کر پانی پیے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میرے حوض یعنی جو میرا حوض ہے، حوض کوثر ہے،
وہ کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا 1 مہینے کی مسافت جتنا، اتنا بڑا حوض۔ اور پھر فرمایا کہ ماؤہ ابید من اللبن، میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، اور ایک حدیث میں آیا کہ اس کی ٹھنڈک برف سے زیادہ ہوگی، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ 4 صفات اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی کہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس کی خوشبو کستوری اور مسک سے زیادہ ہوگی، اس کی مٹھاس جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام میدان محشر میں بھی کیسا ٹھنڈا اور میٹھا شربت اپنی امت کو عطا فرمائیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کی صورت میں جو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ساری اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو ایک ایک حوض عطا فرمائے گا، سب نبیوں کا الگ الگ حوض ہوگا تاکہ وہ اپنی امت کو سیراب کریں، پانی پلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی ایک دوسرے پر اپنی امت کی کثرت کے حوالے سے فخر کرے گا کہ میرے پاس جو امت آئی ہے، میرے پاس جو پانی پینے آئے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ دوسرا نبی کہے گا میرے پاس آنے والے زیادہ ہیں، تیسرا کہے گا میرے پاس آنے والے زیادہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی ارجو ان اکون اکثرہم واردتن، فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں تمام انبیاء کے حوضوں میں سے سب سے زیادہ جس حوض پر لوگ جمع ہوں گے وہ مجھ محمد کا حوض ہوگا، حوض کوثر پر، یعنی میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جنتیوں کی جو صفیں بنے گی 120 میں سے فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، اور ایک حدیث میں فرمایا جنت میں جانے والوں میں سے نصف، آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے اور باقی آدھے پچھلے انبیاء کی امت سے ہوں گے۔ تو اس پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر محسوس فرمائیں گے کہ مجھے اللہ نے اتنی کثرت سے امت عطا فرمائی ہے اور کثرت سے جنت میں جانے والی امت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر قیامت کے دن انبیاء کے درمیان بھی فخر محسوس کروں گا کہ سب سے زیادہ لوگ جس کے حوض سے پانی پینے آئیں گے وہ مجھ محمد کا حوض کوثر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس پر فخر کروں گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری شریف کے ہم حدیث پڑھ رہے تھے، اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے جو برتن ہیں پیالے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ من شرب منہ فلا یظمأ ابدا، فرمایا جس نے میرے اس حوض کا ایک بار پانی پی لیا پھر کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، ہمیشہ کی پیاس وہ بجھا دے گا۔ تو میدان محشر میں ہم قبروں میں جائیں گے، ہزاروں سال کے پیاسے قبروں میں پڑے ہوں گے، پھر اٹھ کر جب میدان محشر میں جائیں گے اللہ کے نبی کرم فرمائیں گے اپنے حوض سے ایک پیالہ ہی عطا فرما دے، تو ایک پیالے سے ہزاروں سال کی پیاس ایسی بجھے گی کہ پھر کبھی پیاس لگے گی نہیں۔ یعنی جنت میں جو ہم جا کر کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، وہاں کی جو لذتیں ہیں، وہاں کے جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، ان سے جو ہم فائدہ اٹھائیں گے وہ ہماری مجبوری نہیں ہوگی، وہ صرف لذت ہوگی، صرف لطف اٹھانے کے لیے۔ یعنی وہاں جنت میں بھوک نہیں ہے، بھوک ایک عیب ہے، پیاس ایک عیب ہے۔ بھوک پیاس بجھا لینے کے بعد، کھانا کھا لینے کے بعد پھر اس کے بعد پیشاب کا آنا یہ بھی عیب ہے، یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ یعنی میدان محشر میں ایک بار جب جنتی حوض کوثر کا پیالہ پی لے گا پھر جنت میں اس کو کبھی پیاس تو نہیں لگے گی، لیکن جو جنت کے اندر کوثر نامی نہر بہتی ہے وہاں سے پانی ضرور پیے گا، لیکن پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظمت والا پانی اور ایسی عظمت والا حوض کوثر اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری بات ہے، اور میں رات یہ حدیث پاک پڑھ کر میں خود پریکٹس کر رہا تھا کہ جو حضرت سید عائشہ نے فرمایا وہ کیسی بات ہے کہ حقیقتاً ایسے ہے، اور میں بڑا خوش ہوا رات جب میں نے یہ حدیث پاک تلاش کی۔ حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں کہ الکوثر نہر فی الجنۃ من اراد ان یسمع حدیدہ فلیجعل اصبعیہ فی اذنہ،
آپ فرماتی ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جو دنیا میں رہ کر اس نہر کے پانی کے گرنے کی آواز سننا چاہے، اپنے دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں کے اندر ڈال دے، جو آواز آتی ہے وہ اس کوثر نامی نہر کی ہے۔ وہ جو کوثر نامی نہر اللہ عطا فرمائے گا، تو آپ ابھی بھی ڈال سکتے ہیں، تو انگلیاں ڈال کر رات میں نے کیا کہ وہ اس سے تھوڑی تھوڑی بھینی بھینی ایک آواز آتی ہے۔ حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں یہ جو آواز ہے وہ اس کوثر نامی نہر کی ہے، جو اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو حوض کوثر کے متعلق یہ سید عائشہ کا فرمان بہجت النفوس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جناب انس بن مالک نے ایک بڑا پیارا سوال کیا تھا، اور اصل میں تو وہ ساری وضاحت بعد میں آنے والی امت کے لیے تھی۔ صحابہ ایک ذریعہ ہیں امت تک صحیح دین پہنچانے کا، اور صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو اللہ القاء فرماتا ہے، باتوں کو ڈالتا ہے تاکہ وہ میرے محبوب سے پوچھیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے شریعت آسان ہو جائے۔ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھی تھی۔ سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جناب انس بن مالک فرماتے ہیں سألت النبی ان یشفع علی یوم القیامہ، فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ میری قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے؟ تو فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا فاعل، فرمایا ہاں کیوں نہیں اے انس، میں تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ تو پھر حضرت انس بن مالک نے عرض کی قلت یا رسول اللہ این اطلبک، حضور میں نے آپ سے شفاعت کروانی ہو، سفارش کروانی ہو تو میدان محشر میں قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ ملیں گے کہاں؟ آپ کی ہماری ملاقات، ہم سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ علی الصراط، پہلی چیز فرمایا اگر اے انس تو قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے تلاش کرے اور مجھے ملنا چاہے تو پل صراط پر آ جانا، میں وہاں پر تجھے ملوں گا۔ پل صراط پر حضور کی امت گزر رہی ہوگی اور رب سلم کی دعا حضور کے زبان پر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ پل صراط پر اللہ کے نبی ہیں اور رب سلم امتی کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری امت سلامتی سے گزر جائے، میری امت سلامتی سے گزر جائے۔ اب امام احمد رضا فرماتے ہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی کبھی دعا رد نہیں ہوئی، اب تو ہم پل صراط سے وجد کرتے ہوئے جائیں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی ہماری ملاقات کہاں ہوگی میدان محشر میں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا پل صراط پر آ جانا، وہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فقلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ فإن لم ألقك على الصراط، یا رسول اللہ اگر آپ کے ساتھ ہماری ملاقات پل صراط پر نہ ہو سکی تو پھر آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطلبنی عند المیزان، فرمایا پھر میزان پر، ترازو پر، جہاں لوگوں کے نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا وہاں آ جانا، تیری میری ملاقات وہاں ہو جائے گی۔ پھر حضرت انس بن مالک نے پھر پوچھا، یہ ہماری کتنی آسانی کر گئے۔ حضرت انس بن مالک سوال کرتے رہے۔ اب یہ ساری امت کے لیے پیغام ہے کہ میدان محشر میں اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے اگر ملاقات کرنا چاہیں تو کہاں کریں؟ پل صراط پر جائیں، وہاں نہ ہو سکے تو میزان پر چلے جائیں۔ تو پھر حضرت انس بن مالک نے پھر عرض کی یا رسول اللہ فإن لم ألقك عند المیزان، یا رسول اللہ اگر میزان عمل پر، ترازو جہاں رکھا گیا ہے اور تولا جا رہا ہے وہاں بھی اگر ملاقات نہ ہو تو پھر؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطلبنی عند الحوض، فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تین مقامات کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا، یعنی کہیں نہ کہیں مل جاؤں گا، یا تو پل صراط پر، یا تو میزان پر، یا تو حوض کوثر پر۔ اے انس آ جانا، حضور نے فرمایا میں تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ تو حوض کوثر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنا پتہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو حوض کوثر پر آ جائے، وہاں پر تمہاری ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ بعض وہ لوگ جو حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے اور ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں دیا جائے گا، ان کا ذکر بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے لا یبغضنا ولا یحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامہ بسیات من النار، فرمایا کہ جو شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور حسد رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے جہنم کے ڈنڈے سے ہانکا جائے گا اور بھگایا جائے گا۔ وہ شخص جس کے دل میں اہل بیت رسول
اللہ کے رسول کی عطرت، آپ کی آل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت جناب سیدنا امام حسن فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو ہم اہل بیت سے بغض اور حسد رکھتا ہے، قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، اور اس منافق کو، اس بغض رکھنے والے کو ہانکا جائے گا اور کہا جائے گا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے آج حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی حوض کوثر کا پانی پینا چاہے تو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھے۔ اچھا، پھر حضرت سیدنا امام حسن نے ایک حدیث بیان کی، فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈے سے ہانکا جائے گا اور اس کو بھگایا جائے گا، فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قول الصادق المصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ اللہ کے رسول سچے نبی کا فرمان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ طبرانی شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا علی، وہ ہانکنے والا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ مولا علی ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یا علی معک یوم القیامت عصا من عصا الجنہ، فرمایا جنت کے ڈنڈوں میں سے ایک ڈنڈا اللہ اے علی تجھے قیامت کے دن عطا فرمائے گا، تزود بها المنافقین عن الحوض، فرمایا وہ لوگ جو ہوں گے منافق، دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا اور حوض کوثر سے پانی پینے آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا اے علی تجھے اللہ ڈنڈا عطا فرمائے گا، تو نے ان کو ہانکنا ہے، ان کو وہاں سے بگانا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دل میں بغض اہل بیت ہو اور اللہ کے رسول کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہوں، حسد رکھتے ہوں، میرے آقا نے فرمایا ان کو بھی حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اعیذک باللہ یا کعب، فرمایا اے کعب میں تجھے اللہ کی پناہ دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے بادشاہوں سے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی میرے بعد کچھ ایسے حکمران بادشاہ آئیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ان کے دروازے پر گیا فصدقہم فی کذبہم، ان کے جھوٹ کی تصدیق کرتا رہا، واعانہم علی ظلمہم، ان کے ظلم میں ان کی اعانت کرتا رہا، فلیس منی ولست منہم، نہ وہ مجھ سے ہوگا نہ میں اس سے ہوں گا، ولا یرد علی الحوض، اور ایسے بدبخت کو اللہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دے گا، میرے حوض کوثر پر نہیں آنے دے گا۔ وہ شخص جو کسی حکمران کے ظلم پر راضی رہے اور اس کی ظلم میں اعانت کرے، مدد کرے، اور اس کے جھوٹ کو سچ کہے۔ بعض لوگ اندھے ہو جاتے ہیں عقیدت میں کہ میرا ہمارا لیڈر ہے، جھوٹ بولتا رہے، سچ کہتا رہے، قرآن کے خلاف بکتا رہے، حدیث کے خلاف بکتا رہے، اللہ رسول پر بکتا رہے، ہم اندھے ہو گئے ہیں۔ تو ایسا بدبخت، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی حکمران کے پیچھے لگ کر اس کے جھوٹ کو بھی سچ کہے، اس کے ظلم کو بھی حق کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے بدبخت کو قیامت کے دن اللہ میرے حوض پر نہیں آنے دے گا، میرے حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب نہیں ہوگا جو ایسے حکمران کے پیچھے لگ کر اندھا ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ شخص ولم یصدقہم فی کذبہم، جو حکمرانوں کے جھوٹ کو سچ نہ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد نہ کرے، فرمایا فہو منی وانا منہ، ایسا شخص مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ پھر فرمایا کہ وسیرد علی الحوض، ایسا بندہ میرے حوض کوثر سے آ کر پانی پیے گا، یعنی سچا بندہ جس کے دل میں سچ ہے اور حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا ہے، ایسا شخص حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ اسی طرح آخری شخص کے بارے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حوض کوثر سے پانی سے محروم رہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی عزت کی حفاظت کرو، تمہاری عورتوں کی عزت کی حفاظت ہوگی، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ یہ دو باتیں، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری گھر کی خواتین کی عزت محفوظ رہے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کو ٹھیک کرو، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے۔ پھر تیسری بات اسی حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو کہ المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، فرمایا من اعتذر الى اخیہ المسلم من شیء بلغہ عنہ فلم یقبل عذرہ لم یرد علی الحوض، فرمایا کہ ایسا مسلمان جو اپنے دوسرے بھائی کے پاس اپنی معذرت لے کر گیا، اس سے غلطی ہو گئی، معافی مانگنے گیا اور اگلے بندے نے پھر بھی اس کو معاف نہ کیا، اتنا متکبر ہے۔ بعض ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے معذرت کرنے آئے تو قبول کر لو،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو اپنے بھائی کے پاس معذرت لے کر گیا اور اس نے اس کو دھتکار دیا کہ میں تیرے ساتھ نہیں بولتا، میں تیری معذرت کو قبول نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دے گا۔ تو یہ کتنی بدبختی ہے کہ کوئی آ گیا معافی مانگنے، اللہ کی دربار میں بھی کوئی آ جائے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، جتنا بڑا مرضی مجرم ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عذر لے کر اپنے بھائی کے پاس گیا اور پھر بھی اس نے معاف نہ کیا، جس نے معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی میرے حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں فرمائے گا۔ تو آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان، وہ عظمت جو میدان محشر کے اندر حوض کوثر کی صورت میں، انا اعطیناک الکوثر کی صورت میں اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، اس پر چند باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں میدان محشر میں حوض کوثر اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔